نارمل حالات میں آپ کسی پر احسان کریں تو بھی وہ خوش ہوگا، لیکن سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہوں، اس موقع پر آپ کسی پر احسان کریں تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر نفس اس خوف میں ہوگا کہ میری جان کس طرح سے چھوٹے، میں بچوں، دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ اولاد ہو، جیسے کہ سورہ عبس کے آخر میں ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں سے دور بھاگے گا، بیوی سے دور بھاگے گا، اولاد سے دور بھاگے گا، ہر نفس کو فکر ہوگی میری جان بچ جائے کسی طریقے سے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسی حالت ہوگی تو اس میں اللہ ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بہترین اجر دے گا، اللہ ان کی مغفرت بھی کرے گا، ان پر رحم بھی کرے گا۔ تو اس لیے پچھلے رکوع میں یہ مضمون تھا، اگلے رکوع میں اس آیت سے شروع کیا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر نفس اپنی طرف سے، اپنے ہی آپ کی طرف سے بددفاع کرے گا، وہ تو دوسرے کا خیال نہیں کرے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور جس نفس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو پورا بدلہ اس کا دے دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی پوری سزا ملے گی ان کو، اور ظلم نہیں ہوگا، جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ سزا اللہ نہیں دیں گے ان کو۔ تو ایسے دن کی تیاری کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ جیسے انفرادی سطح پہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اور انفرادی سطح پہ ایک شخص نے ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کے لیے قربانیاں دیں، اس کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اسی طرح قومی سطح پہ جب کوئی قوم جرائم کرتی ہے تو سزا بھی پھر قومی سطح پہ ملتی ہے، اور قومی سطح پہ جب کوئی قوم اللہ کی شکر گزار بنتی ہے تو بدلہ بھی اس کو قومی سطح پہ ملتا ہے، یعنی دنیا میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، قَرْيَةً، ایک بستی کی، کانت آمنتاً، جو امن والی تھی، مطمئنتاً، بالکل بے خوف تھی، ہر لحاظ سے اطمینان والی، خوش عیشی والی زندگی گزار رہی تھی، تاتیہا رزقہا رغداً، چاروں طرف سے، من کلی مکان، ہر طرف سے رزق کی برسات تھی اس بستی کے اوپر، فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ اور ناقدری کیسے کی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے بھوک کا عذاب چکھایا اور خوف کا عذاب، دشمن مسلط کر دیے، یا اپنے ہی اندر دشمنی پہ ان کو توڑ دیا، اللہ نے دشمنیاں پیدا کر دی، اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، رزق کی نعمتیں اللہ نے ان سے چھین لی، بما كانوا يصنعون، اس بدعملی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ کون سی بستی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کسی صحیح حدیث میں واضح بات نہیں ملتی۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ کوئی بھی بستی تھی تو اللہ نے اس بستی کی لوکیشن، اس کی تاریخ کہ وہ کب تھی، یہ ہمیں بیان نہیں کیا، اس کو مبہم رکھا ہے۔ مبہم اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ایک اصول ہمیشہ سامنے رہے کہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی بستی جس پر، یا کوئی قوم جس پر اللہ کی خصوصی نعمتیں برس رہی ہوں، وہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو بعض دفعہ دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے اس کا، اور اللہ ان سے وہ معاشی ترقی چھین لیتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ دنیا میں عذاب آئے، اصل تو قرآن سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ جزا و سزا کا دن آخرت ہے، لیکن اللہ مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ان پر بھوک کا اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب کسی بستی پر رزق کی فراوانی ہو، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دے۔ تو اور بعض حضرات اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ اس سے مراد مکہ ہے، لیکن پھر یعنی مکہ مراد ہے اس سے، کہ مکہ والوں نے پر رزق کی برسات تھی اور تجارت ہوتی تھی ان کی، جیسے لإیلاف قریش میں کہ گرمیوں میں بھی تجارت، سردیوں میں بھی تجارت، حالانکہ مکہ میں خود کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تجارت کی برکت سے وہ اللہ نے بہت زیادہ رزق کی فراوانی بھی دی ان کو، اور بے خوف بھی تھے کیونکہ حرم امن کی جگہ تھی۔ لیکن پیغمبر کی انہوں نے نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہوں نے جھٹلایا، تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ یعنی بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب۔ بھوک کا عذاب کیا تھا؟ کہ مسلمانوں سے دشمنی ہوئی، پھر تجارتی قافلے بے خوف، یعنی ان کو خطرہ ہوا کہ مسلمان حملہ کریں گے ہمارے اوپر، ایک خامخواہ کی دشمنی مول لی انہوں نے، یعنی حق کی مخالفت میں اتنی ضد اور ہٹ دھرمی کہ اپنی تجارت کا بھی بیڑا غرق کیا، اور پھر مسلمانوں سے جنگیں شروع ہوئیں تو ایک خوف بھی مسلط ہو گیا، تو وہ امن بھی اللہ نے چھین لیا۔ لیکن پھر اس پر اشکال ہوگا کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل، یعنی مکی صورت ہے نا، سورہ نحل مکی صورت ہے، تو
مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں تھے، مکہ والے تو خوف میں نہیں تھے. تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ والی آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہو. ایسا پاسبل ہے کہ سورت جو ہے وہ مکہ کی ہو لیکن اس کی چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں. لیکن زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ سورت مکی ہے تو